نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ بدگمانی ایسا گناہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں براہ راست ایمان والوں کو خطاب کر کے اس گناہ سے بچنے کا حکم دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ تو بدگمانی اس کی جہاں دیگر بہت سی وجوہات ہیں، وہاں ایک وجہ برے خیالات ہیں۔ انسان کا ذہن جب برے خیالات کی آماج گاہ بن جاتا ہے تو پھر وہ انسان دوسروں کے بارے میں بدگمانی رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بدگمانی جیسے گناہ سے، بدگمانی جیسی صفت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے خیالات پاکیزہ ہوں۔ جب بھی ذہن میں برے خیالات آئیں تو اس کا ایک آسان اور بہترین حل موجود ہے، اور وہ یہ کہ ماہر نفسیات نے تحقیق کے بعد یہ بات واضح کی ہے کہ ایک صحت مند انسان کے ذہن میں ایک وقت میں صرف ایک خیال رہ سکتا ہے، زیادہ نہیں۔ تو جب ذہن میں برے خیالات آنے لگیں تو انسان کو چاہیے کہ اپنے ذہن کو فوراً کسی اچھے کام، اچھے خیالات کی طرف مائل کر دے۔ اس سے فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ جہاں ذہن میں اچھے خیالات آئیں گے تو اس کے آنے سے برے خیالات خود بخود ذہن سے نکل جائیں گے۔ ہمارا معاشرہ اس برے خیالات کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ بہت سے افراد، بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت ان کا ذہن برے خیالات اور گناہوں سے بھرے ہوئے وسوسوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ذہن ایک کیسٹ کی طرح ہے۔ تو ذہن جب کسی بات کو سنتا ہے یا اپنی نگاہوں سے کسی چیز کو دیکھتا ہے تو کانوں سے جانے والی آوازیں، آنکھوں سے دکھائی دینے والی چیزیں اس ذہن کی کیسٹ میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنے کانوں سے جو بھی آوازیں سنتا ہے وہ اس کیسٹ میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اپنی نگاہوں سے جو مناظر، جو تصاویر، جو چیزیں دیکھتا ہے وہ ساری کی ساری اس کی ذہن کی کیسٹ میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اب جب انسان کے اس ذہن کی کیسٹ میں گناہوں بھری آوازیں محفوظ ہوئی ہیں، ممنوع مناظر جن کو اللہ کے رسول نے دیکھنے سے منع فرمایا ہے، وہ چیزیں انسان کی آنکھوں کے ذریعے انسان کی ذہن کی کیسٹ میں محفوظ ہوئے ہیں، تو پھر انسان کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے خیالات اچھے ہوں اور میرے دل کے جذبات اچھے ہوں؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے ذہن میں جو بری آوازیں گناہوں کی اور ممنوع مناظر جو اس کی کیسٹ میں محفوظ ہوئے ہیں وہی اس کے ذہن سے باہر نکلیں گے۔
تو سامعین محترم، برے خیالات سے بچنے کے لیے کہ انسان کے ذہن پر برے خیالات مسلط نہ ہوں، تو اس میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کوشش کیا ہے کہ انسان اپنے سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنائے، انسان اپنے دیکھنے پڑھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنائے۔ جب سننے، دیکھنے اور پڑھنے کی چیزیں انسان کی پاکیزہ ہو جائیں گی تو یاد رکھیں دل میں انشاءاللہ برے خیالات خود بخود آنا رک جائیں گے۔ بس اوقات انسان کے اوپر برے خیالات حاوی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے انسان کو اپنی کوشش کے ذریعے اپنے سننے، دیکھنے اور پڑھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنانا ہوگا، اور ساتھ ساتھ ذہن نشیں یہ چیز بھی رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں جو کچھ بھی چھپا کر رکھتے ہیں یا جن جن چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن ہم سے حساب لینا ہے۔ اب جو انسان اس بات پر یقین رکھے گا پختہ کہ مجھے اپنے چھپے ہوئے رازوں اور ظاہر کی ہوئی ہر بات کا اللہ کو جواب دینا ہے، تو جو انسان اس چیز پر یقین رکھتا ہے تو اس کے خیالات خود بخود پاکیزہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر موقع پر گناہوں سے بچنے اور اپنے ہر عمل میں پاکیزگی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔